अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इफ़्फ़त नवीद। दीप जलते रहे की 16वीं किस्त पेश खिदमत है। एक दिन हमारी मालिका मकान फरीदा बाजी ने हमें बुलाया। बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम लोग शिया हो? हमने कहा, आपने पूछा नहीं? अगर पूछती तो बताने में कोई हरज भी नहीं था। रात भर ऊंची ऊंची आवाज से नौहे चलते हैं। महल्ले वाले भी शिकायत कर रहे थे कि किसको मकान दे दिया है। सॉरी, वाकई हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आइंदा हम ख्याल रखेंगे। हमने उन्हें शर्मिंदगी से कहा। नहीं, मेरे मियाँ ने कहा, इन्हें फिल फौर निकालो। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। नौहे तो महीने भर से पढ़े जा रहे थे, ये अचानक इन्हें क्या हो गया? हमने यही सवाल उनसे किया। कहने लगी, हम समझते थे नातें पढ़ी जा रही हैं, लेकिन कल पड़ोसन ने बताया कि ये तो नौहे हैं। ठीक है फरीदा बाजी, जैसे ही कोई मकान मिला हम खाली कर देंगे। हमने अहमद को सारी बात बताई। खिलाफे तवक्को खुश हो गए। कहने लगे, अब ऐसा मकान ढूंढना जहां फ़ोन हो। मालिक मकान को आमतौर पर पढ़ी लिखी और मुख्तसर फैमिली के किराएदार पसंद होते हैं। हम एक मालिका मकान जिनका निक नेम गुड्डो था, उसे पसंद आ गए। मकान का किराया 2500 बताया, लेकिन हमने 1500 पर उन्हें राज़ी कर लिया और 2-3 दिन बाद उस मकान में शिफ्ट हो गए। उसने लैंडलाइन फ़ोन की एक्सटेंशन भी दे दी। तीसरे चौथे रोज़ वो आई। कहने लगी, सच्ची सच्ची बताएं, क्या आप लोग क्रिश्चियन हैं? हमने उसे बताया कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। कहने लगी, वैसे हम क्रिश्चियन को भी मकान दे देते हैं। हमने उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि ऐसा शक उसे क्यों हुआ। कहने लगी, आप सड़क पर सफाई करने वाले को अपने बर्तनों में खाना दे देती हैं। उस दिन आपका बच्चा एक डॉगी को घर ले आया था। मुसलमान तो ऐसा नहीं करते। हमने उसे तसल्ली देते हुए अपने तय कोशिश की और समझाया कि क्योंकि कुत्ते का बच्चा ज़ख्मी था, दूध पिलाकर और मरहम पट्टी करके उसे वो गली में छोड़ आया था, और सफाई करने वाले को अपने बर्तनों में ही खाना देंगे ना, इंसान तो ऐसे ही करते हैं। तब उसकी आंखों में अजीब किस्म का शक उभरा। ये मसीहा तलबी ढूंढ रही है बीमार, दर्द रखते हैं जो दिल में वो दवा रखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये तमाम अशार जो इस खुदनविश्त में हैं, ये तमाम मीर अहमद नवीद साहब के लिखे हुए हैं। मीर अहमद नवीद जो इस खुदनविश्त का मरकज़ी किरदार हैं। सजने संवरने की शौकीन खातून थी। हर जुमे को लॉन का जोड़ा सवाब की गरज से पहना करती। उनका एक बेटा पढ़ाई चोर था, जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल से उठाकर उसे मदरसे में डाल दिया था। अब माशाल्लाह अपने अकीदे के मुताबिक उन्होंने जन्नत में भी घर बुक करा लिया था। हर जुमेरात दर्स सुनने जाया करती और दूसरे दिन हमें दर्स की वो सारी अहम बातें बताकर हमारा अकीदा दुरुस्त करने की कोशिश करती। अपने घर के ऊपर उन्होंने 2 कमरे बनवा लिए थे और उस पर टीन की छतें डाल दी थी। उस तपते हुए नए मकान के हम पहले किराएदार थे। अहमद की ख्वाहिश पूरी हो गई थी कि इसमें फ़ोन था, और किराया तो काबिल बर्दाश्त था ही। फ़ोन से दूसरों को हमसे और हमें दूसरों से रब्ते में वाकई आसानी तो बड़ी हुई। घर स्कूल और बाजी के घर से पैदल के रास्ते में था। एंट्रेंस को हमने ड्राइंग रूम बना लिया था। अहमद नवीद के दोस्त और मद्दा इस मकान में अहमद नवीद से मिलने आते, उनका ताज़ा कलाम सुनते, हमारी हिम्मत बढ़ाते और हमेशा ही हमें इस सरशारी में मुब्तला कर जाते कि इस टीन की छत के नीचे हम एक बड़े आदमी के साथ रहते हैं। इसलिए कमाईगी का एहसास कभी नहीं हुआ। आज तक एहसास आखुर से सर बुलंद रहता है। एक बार जब मशहूर अदाकार साजिद हसन ने, जो अहमद के दोस्त भी हैं, STN TV पर अपने प्रोग्राम मसाला में अहमद का इंटरव्यू लिया और उन्हें घर तक छोड़ने और अहमद इसरार पर घर भी आए, तब पास पड़ोस के लोगों को तजस्सुस हुआ कि इस घर में शायद कोई ख़ास शख्सियत रहती है। एक बार उसी मोहल्ले की बुर्का पोश खातून सुनगुन लेने आ मौजूद हुई। पूछा, तुम्हारे मियाँ क्या करते हैं? शायर हैं, हमने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। ए शायर कने कुछ होवे नहीं है, उन्होंने बड़े तन से कहा। खाला, आपकी हालत से तो लगता है आपके घर में भी सब शायर हैं।
شاعر اگر غریب ہو تو اس کا تعلق اس کی شاعری سے جوڑا جاتا ہے۔ اس سارے عرصے میں ہمیں ایک منفرد تجربہ ہوا۔ ہمیں الفاظ اور رویوں سے ہماری کم آئیگی کا احساس دلا کر انہوں نے زیادہ تکلیف پہنچائی جو خود معاشی طور پر مضبوط نہیں تھے۔ امیر آدمی کسی نہ کسی طور غریب کے کام آتا ہے، لیکن بے شعور غریب دوسرے غریب کے لیے محض آزار ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے بوسیدہ ٹوٹے فرنیچر کی نشاندہی ہمیشہ کسی کنگلے ہی نے کی۔ کسی صاحب ثروت نے ہمیں ہماری کمائیگی کا کبھی احساس نہیں دلایا۔ امیری کے شوق میں مبتلا کوتا ذہن کہا کرتے ہیں کہ لوگ پیسے والے کی عزت کرتے ہیں اور اس لنگڑے کے بہانے کے ساتھ وہ کیسے بھی کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، چوری، کرپشن، حتیٰ کہ قتل سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اس سب کے بعد بھی انہیں مطلوبہ عزت نصیب نہیں ہوتی۔ تب اختیار، طاقت، سخاوت کا برملا اظہار محافل اور دعوتوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی منہ پر عزت اور پیٹھ پیچھے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اندر سے کھوکھلے اور تنہا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ذاتی تجربے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اچھے مالی حالات انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، وہ اس کے حصول کے لیے زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے اور الزام زمانے کو دیتا ہے۔ اس سرا میں نہیں عزت کا بنانا آسان، یہی عزت ہے کہ عزت کو بچاتے چلیے۔ اس گھر کے کمرے ذرا کشادہ تھے۔ ایک کمرے کو فرشی ادبی نشست کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ یہاں مہینے 10-15 دن بعد شیریں نشست ہوا کرتی، بھر سے مشہور شعراء اور شاعرات شرکت کیا کرتے۔ ایک روز گڈو نے ہمیں بلا کر پوچھا، آپ لوگ ہندو ہیں؟ ہم نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ بولی، آپ کے رشتہ دار کیلاش ہیں۔ اس زمانے میں مشہور شاعرہ سروت زہرا زیدی اور ان کے شوہر پیر محمد کیلاش ہمارے گھر رہ رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رشتہ دار کیلاش ہیں، بچوں کے نام رمیش اور رشی ہیں۔ ہماری ہنسی نکل گئی۔ ہم نے پوچھا، پہلے آپ کو کرسچن ہونے کا شبہ تھا، اب ہندو ہونے کا؟ کہنے لگی، بس ہم انہیں صرف سچ بتا دیں، وہ ہمیں نکالے گی نہیں۔ خیر، ہم نے اس بار پھر اسے مطمئن کر دیا۔ دراصل ہم اپنے بچے کو رامیش پکارتے تھے، وہ اسے رمیش سمجھی۔ گرمیوں میں 12 بجے کے بعد یہ ٹین کی چھتیں آگ اگلنا شروع کر دیتی ہیں اور 4 بجے کے بعد ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی۔ اسکول سے آنے کے بعد جب تپش زیادہ پریشان کرتی تو بچوں کو لے کر گلیوں میں نکل جاتے۔ اس زمانے میں ہر گھر میں رنگین ٹی وی آ چکا تھا، لیکن ہمارے گھر میں شارپ ٹی وی، جو کہنے کو بلیک اینڈ وائٹ تھا، لیکن ہم اس کی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے اسے بلینک اینڈ وائٹ کہا کرتے تھے۔ بچے جانے کیسے ٹام اینڈ جیری کی شناخت کر پاتے تھے۔ عطا اللہ قاسمی کے بڑے بھائی ضیاء اللہ قاسمی مرحوم بہت اچھے انسان تھے، مزاحیہ شاعری کرتے تھے، اکثر ہمارے گھر آتے۔ نواز شریف کا دور تھا، صدیق الفاروق ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے سب سے بڑے عہدے پر فائز تھے۔ ضیاء اللہ قاسمی نے احمد نوید کے ساتھ اپنے گھر کے باہر شامیانہ لگا کر ایک شام منعقد کی۔ ان کی شرارت دیکھیے کہ صدیق الفاروق کے صبر کا امتحان لینے کو انہیں مہمان خصوصی بنا دیا۔ تقریب کے اختتام پر انہوں نے احمد نوید کو کارپوریشن کی جانب سے 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا۔ جیسے ہی 10,000 روپے ہمارے ہاتھ آئے، ہم PECHS سوسائٹی کی سیکنڈ ہینڈ اشیاء کی مارکیٹ سے 14 انچ کا LG ٹی وی خرید لائے۔ یہ بہت اچھا ٹی وی تھا، اس کی کلرز اور آواز زبردست تھی۔ قسطوں پر لیا ٹیپ ریکارڈ تو کسی ضرورت کے تحت قسطیں پورے ہونے سے قبل ہی ہم بیچ چکے تھے۔ اب اس ٹی وی کی آمد نے گھر میں رنگ اور نغمے بکھیر دیے تھے۔ نوحے لکھوانے والوں کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ ایک بار ایک نوحہ خاں احمد کے لکھے نوحوں کو اپنی آواز میں سنوانے کے لیے اپنی کیسٹ کے ساتھ ایک ڈیک بھی لائے۔ نوحہ اونچی آواز میں سننے کی روایت ہے۔ عدم برداشت جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، نوحوں، نعتوں، گانوں اور آواز کے اسپیکر کے والیوم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے نوحہ خان نے بھی اپنے نوحے کے والیوم کو پورا کھول دیا۔ اس بار پھر ہماری شامت آ گئی۔ شام کو گڈو گھر آئیں اور کہا، آپ لوگ شیعہ ہیں، آپ نے ہمیں بتایا نہیں۔ اس بار پھر ہماری ہنسی نکل گئی۔ کہنے لگیں، عیسائی
ہندو کو ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن شیعوں کو تو بالکل برداشت نہیں کر سکتے. ہمارا مکان خالی کر دیں. احمد نے ہم سے کہا کہ اب اس علاقے میں کوئی مکان مت ڈھونڈنا, انچولی چلتے ہیں, وہاں سارے شیعہ رہتے ہیں, ہمیں کوئی شیعہ ہونے کا طعنہ نہیں دے گا. ہم یہاں اسکول میں پڑھاتے تھے, وہاں سے آنا جانا مسئلہ ہوتا, اس لیے انچولی کے آس پاس علاقوں میں نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی. عائشہ منزل کے پاس ایک کالج میں اپلائی کیا, اتفاق سے ویکینسی خالی تھی, نوکری مل گئی. اب ہم نے انچولی میں کرائے کے مکان دیکھنا شروع کر دیے. ایک مکان اپنی استطاعت بھر نظر آیا جس میں باورچی خانہ نہیں تھا. 3,000 کرایہ اور 15,000 ایڈوانس. احمد بہت اچھی پینٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے ایک پینٹنگ بنوا کر دیوار پر آویزاں کی ہوئی تھی. اوجے کمال کسی شاعر کی کتاب چھاپ رہے تھے. انہیں اس کتاب کے ٹائٹل کے لیے وہ پینٹنگ اچھی لگی. انہوں نے 5,000 میں خرید لی. ایسے موقع پر یہ پیسے بڑے غنیمت تھے. احمد نے 5,000 مالک مکان کو تھمائے اور باقی پیسے 1 ماہ کے اندر دینے کا وعدہ کر لیا. دوسری طرف ہم جس پرچون کی دکان سے ادھار لیتے تھے وہ گھر کے سامنے ہی تھی. اس کا 3 مہینے کا بل 6,000 بن چکا تھا. ہم نے دکاندار سے کہا کہ ہم شفٹ ہو رہے ہیں لیکن اس کے پیسے 2 ماہ کے اندر آ کر لوٹا دیں گے. وہ شریف آدمی تھا, مان گیا. گڈو نے مکان کا جائزہ لیا. ٹوٹ پھوٹ کے 500 روپے ہماری طرف نکلے تو کہا گیا کہ واشنگ مشین ہمیں ضمانت کے طور پر چھوڑ کر جانی ہوگی. ٹرک آ گیا, سامان لادا جانے لگا. 2 پلنگ, میٹرس, کارپیٹ, صوفے, کچن کے برتن علم غلم سے ٹرک بھر گیا. ٹرک کی اگلی سیٹ پر ہم سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. احمد 14 انچ کا چھوٹا سا ٹی وی لیے کھڑے تھے کہ اسے ہماری گود میں رکھ دیں گے. عین وقت پر اسی وقت دکاندار بوکھلایا ہوا احمد کے پاس آیا اور کہنے لگا, آپ کو کوئی چیز ضمانت کے طور پر ہمارے پاس رکھوانی ہوگی. اس سے پہلے کہ احمد اسے کوئی جواب دیتے اس نے احمد کے ہاتھ سے ٹی وی لے لیا. ٹرک میں 3-4 بوریاں کتابوں کی تھیں. بہرحال سارا سامان نئے مکان میں سمیٹ دیا گیا. ٹی وی کے بارے میں بچوں کو ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ دکاندار لے چکا ہے. وہ یہ سوچ کر ڈر گئے کہ شاید ہم ٹی وی ٹرک سے اتارنا بھول گئے. ہم نے انہیں بتایا کہ ٹی وی میں کچھ خرابی ہو گئی تھی, اس لیے اسے ملیر ہالٹ پر ہی بننے کے لیے دے دیا ہے. ہمیشہ کی طرح کتابوں کی 2 میزیں اور ان پر کتابوں کی ہی شاندار شیلف بنا دی گئی. کتابیں واقعی دوست ہوتی ہیں, آپ ان سے ہر طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں. اکثر ہم ان میں پیسے رکھ کر بھول جاتے اور یاد نہ ہوتا کہ کس کتاب میں رکھے تھے, اور جب اشد ضرورت کے وقت تمام حصوں کو بروئے کار لا کر ڈھونڈتے تو یہ کھٹ سے ہماری آنکھوں کے سامنے پیسے وا کر دیتی. ہماری چھوٹی بہنیں ندا اور شازی سب جانتی تھی, لیکن ہمارے حالات چھپانے کی کوشش کو وہ کس طرح ناکام دیکھ سکتی تھی. سو جب کراچی آتی اور ہمارے گھر آتی تو ہماری اس عادت سے فائدہ اٹھا کر ان کتابوں میں پیسے رکھ دیتی. ایک بار ہم نے ندا کو کتاب میں پیسے رکھتے دیکھ لیا, لیکن اپنی منی بہن کے اس نیک عمل کو اپنی خودداری کی بھینٹ چڑھا کر ہم اسے کسی صورت شرمندہ نہیں کر سکتے تھے. اور ہماری شازی کو تو یہ بھی وہم ہوتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں پیسے رکھ دیے تو نیکی دریا میں غارت نہ ہو جائے, اس لیے وہ کتاب میں پیسے رکھ کر پھر اسی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیتی اور اچانک کہتی, ارے یہ آپ کے پیسے اس کتاب میں, اور ہم اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پیسے لے لیتے.